او میرے صحابہ، ہر کوئی گھر میں بیٹھا ہے، سخت سردی کی وجہ سے کوئی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، آپ باہر کیسے آ گئے؟ یا رسول اللہ، کئی دنوں سے فاقہ ہے، کھانے کو ایک کھجور کا دانہ تک نہیں ملا، کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ یا رسول اللہ، بھوک کی شدت نے ہمیں سخت سردی کے وقت میں بھی گھر سے باہر نکال دیا۔ پیغمبر نے فرمایا، خدا کی قسم میں بھی اسی وجہ سے گھر سے باہر نکل آیا۔ دونوں جہانوں کا بادشاہ، دنیا اور آخرت کا بادشاہ، سید الاولین والآخرین، تاج الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، ایک آواز پر احد کا پہاڑ بھی بھاگتے ہوئے پیغمبر کے قدموں میں گر جائے، اپنا سر جھکا دے، اس کی ایک پکار پر دولت دوڑتی ہوئی آئے اور پیغمبر کے قدموں میں گر جائے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ابو بکر، عمر، اے علی، او میرے صحابہ، میں بھی اسی وجہ سے گھر سے باہر نکلا ہوں، کئی دنوں سے کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں چکھا، بھوک کی شدت نے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا، دانہ نہیں ملتا تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا۔ ایک مرتبہ سخت سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لوگ باہر نہیں نکل سکتے، لیکن ابو بکر گھر سے باہر نکلا، راستے میں بیٹھ گئے۔ عمر آئے، آ کر پوچھا، ابو بکر آپ راستے پر کیسے بیٹھے؟ سخت سردی کا وقت ہے، ہر کوئی اپنے کمروں میں اپنے گھروں میں چلا گیا، اس ٹھنڈک کی وجہ سے باہر کوئی نہیں آ سکتا، آپ باہر کیسے آئے؟ ابو بکر نے کہا، خدا کی قسم کئی دنوں تک کھانے کا ایک لقمہ، کھجور کا ایک دانہ تک نہیں ملا، بھوک کی شدت نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ عمر نے کہا، میرے ساتھ بھی یہی حالت ہے، میں بھی اسی لیے گھر سے باہر نکلا ہوں۔ علی آ گئے، علی نے پوچھا ابو بکر عمر سے، ابو ہریرہ بھی تھے، پوچھا گھر سے باہر کیسے نکلا؟ وہی جواب دیا کہ بھوک کی شدت نے اس سخت سردی کے وقت میں، ٹھنڈی ہوا چلنے کے وقت میں ہمیں گھر سے باہر نکال دیا۔ تھوڑی دیر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھا، اپنے شاگردوں کو دیکھا کہ سخت سردی کے وقت میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، میرے شاگرد، میرے صحابہ سردی میں کانپ رہے اور باہر بیٹھے ہیں۔ پوچھا، او میرے صحابہ، ہر کوئی گھر میں بیٹھا ہے، سخت سردی کی وجہ سے کوئی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، آپ باہر کیسے آ گئے؟ یا رسول اللہ، کئی دنوں سے فاقہ ہے، کھانے کو ایک کھجور کا دانہ تک نہیں ملا، کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ یا رسول اللہ، بھوک کی شدت نے ہمیں سخت سردی کے وقت میں بھی گھر سے باہر نکال دیا۔ پیغمبر نے فرمایا، خدا کی قسم میں بھی اسی وجہ سے گھر سے باہر نکل آیا۔ دونوں جہانوں کا بادشاہ، دنیا اور آخرت کا بادشاہ، سید الاولین والآخرین، تاج الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، جس کی ایک آواز پر احد کا پہاڑ بھی بھاگتے ہوئے پیغمبر کے قدموں میں گر جائے، اپنا سر جھکا دے، جس کی ایک پکار پر دولت دوڑتی ہوئی آئے اور پیغمبر کے قدموں میں گر جائے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ابو بکر، عمر، اے علی، او میرے صحابہ، میں بھی اسی وجہ سے گھر سے باہر نکلا ہوں، کئی دنوں سے کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں چکھا، بھوک کی شدت نے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی سے، علی یہ سامنے کھجور کا درخت کھڑا ہے، اس کھجور کے درخت سے جا کر کہو، اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں تازہ کھجور کھلاؤ۔ آپ نے کبھی سنا کہ سخت سردی کے مہینے میں، دسمبر جنوری میں کھجور نے تازہ پھل دیا ہو؟ یہ تو گرمی کا پھل ہے، جون جولائی کا پھل ہے۔ علی نے جا کر کہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہمیں تازہ کھجور کھلاؤ۔ علی فرماتے ہیں میں نے کہنے کی دیر تھی، ٹپ 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 کر کے تازہ کھجور نیچے گرنے لگی، میں اپنے دامن میں چن کر آیا، آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ میں بھی تقسیم کر دو، مجھے بھی کھلا۔ تو دیہاتی نے کہا ہمیں آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی،
آپ کے صحابہ اتنی فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کے یہ صحابہ ایران کو فتح کریں گے؟ جیسے آج کوئی کہے امریکہ کو فتح کریں گے، جیسے آج کوئی کہے چین کو فتح کریں گے، برطانیہ کو فتح کریں گے۔ ایسے ہی پیغمبر نے فرمایا تھا اس وقت ایران، کیسر و کسرا اور روم، شام کی سلطنت پوری دنیا میں سپر پاور کی حیثیت رکھتی تھی، فوج تھی ان کے پاس، اسلحہ تھا، دنیا تھی، دولت تھی، سب کچھ تھا۔ ہمیں آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے یہ فقیر صحابہ ایران، کیسر و کسرا، دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو کیسے فتح کریں گے؟ تیسری بات ہمیں آپ کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے۔ آج تک کبھی کوئی زندہ ہوا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک تطول بک الحیات، مجھے لگتا ہے کہ تیری عمر لمبی ہوگی، اللہ تجھے لمبی عمر عطا کرے گا، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ سارا عرب مسلمان ہو کر، سارا عرب جو بت پرست، بتوں کی پوجا کرنے والے، بتوں کے سامنے سر جھکانے والے، بتوں کو سجدے کرنے والے، بتوں سے اپنی ضرورتیں پوری کرانے والے، یہ سارا کا سارا عرب، یہ سارے کے سارے مشرک لوگ میرا کلمہ پڑھ کر میری اتباع کرنے والے ہیں۔